اے میرے قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو بسایا ہے۔ صالح علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، ذہن میں لاؤ اس پس منظر کو، جس طرح سے صالح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہی بات ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھائی تھی، یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھائی تھی، اور یہی بات آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے مان نہیں رہی ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے۔ دنیا میں جب بھی رسول آئے، نبی آئے اللہ کے، انہوں نے اسی انداز میں اپنے قوم کو سمجھایا، اور قوم جو ہے ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ تو اسی انداز میں صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، جو تمہارا معبود ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اللہ نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، اور اس میں تم کو بسایا، اور اسی میں تم کو بسایا ہے۔ اس مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو بسایا ہے۔ تم اس سے مغفرت چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ تم جو ہے اس سے مغفرت چاہو اور تم اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا اور اسی میں بسایا۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ مٹی سے کس طرح سے پیدا کیا گیا، لیکن آج اس آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ انسان کے جسم کو ریسرچ کر کر یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ انسان کا جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے۔ جو چیزیں مٹی میں ہے وہ سب جسم میں موجود ہے۔ نمک، شوگر، ہر چیز جو مٹی میں ہے وہ سب انسان کے جسم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو بس